أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ ملحقه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا نتدام الباقي على أعدائهم ومنكر فضائلهم بغاصب حقوقهم وإعلان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. اللهم صل على محمد. Can I request the brothers to move more in the center area, please? I know the Musalla is facing that way, so. In these days of Sayyid Shuhada, our mind and heart goes to the family of Maulana Sayyid, and especially this weekend we are commemorating the Shahadat of our fourth Imam, Imam Delran. Keeping that in mind, the discussion I started yesterday was about the status of Imamah, especially the elements of sabr and yaqeen for an Imam. That Allah subhanahu wa ta'ala in the ayat of Quran doesn't really talk about what is the criteria of his selection. Because Imamat and Khilafat is divine position, and Allah subhanahu wa ta'ala has absolute prerogative on that. Nobody has a right to ask him why. Why Musa got the position and not Fir'aun? Why Ibrahim was very Nabi and Rasul and Imam and not Namrud? But there is one ayat in Surah Sajda, number 24, which I explained last night, that's the ayat that Allah subhanahu wa ta'ala in a way gives us an indication that he looks at two potentials among individuals before he appoints them as an imam, as a guide. And one is sabr and the other is yaqeen. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, and we have appointed from among the people some as imams, as guides and leaders, لَمَّا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, and their role in society is that they guide people according to our command. لَمَّا صَبَرُوا. Why has Allah selected these few individuals? Because they had the potential of sabr, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ, and they had yaqeen and conviction in our ayat and in our revelation. And keeping that in mind, when you look at the title of the fourth Imam as Sayyid al-Sabirin, you realize that Imam Zainul Abidin salam, was the prince of the Sabirin, the chief of the Sabirin. And sabr, as I said yesterday, is not a sign of weakness. It is not an indication of hopelessness, bicharagi nahi hai, kamzori or zof ka naam nahi hai. Sabr, according to our Quran, is actually power, it is quwwah, and what it means is that a person, even though he has the ability to inflict harm on the other, he still maintains the restraint.
because he knows this is not right. And that is the meaning of sabr from the Quranic point of view. Salawat. So the purpose was basically to eliminate this concept or the image of the Imam that sometimes we have up in a subconscious level about our fourth Imam, that he was not a mujahid like his father and grandfather, because he never resorted to sword. Jihad is not just confined to jihad be safe. There are different levels and different dimensions of jihad. There is also jihad bil lisan, there is also jihad bil qalam, it's also jihad bil ilm, and one dimension of there is jihad bil akhlaq. And every imam, according to their own circumstances and time and place, choose the method which would be most appropriate to fulfill their mission. The objective of all the imams was same. The determination was of all was of the same level, and that was yahduna bi amrina, that they guide people according to the amr of Allah subhanahu wa ta'ala. But it was the time and the space, makan and zaman actually, which brings in this choice of the method used by the imam of the time. I talked about this also in the majlis in the afternoon. We'd like to continue that perspective so we can realize the impact of the sacrifice of Imam Zain al-Abidin. And just to give you one indication tonight, I would like to actually go to the khutbah of Imam Zain al-Abidin in the Darbar of Yazid. But I cannot do that directly. I will have to also talk about the khutbah of Bibi Zainab, because they complement one another and they are very much linked to one another. And so inshallah tonight we will look at the khutbah of Bibi Zainab, and as a complement to that we will look at the khutbah of Imam Zain al-Abidin in tomorrow's majlis. But to understand the impact of what Bibi Zainab and Imam Zain al-Abidin had done, let me just go back in history to talk about the historical circumstances of Sham, what Banu Umayyah had done, and only then we will be able to appreciate the impact of the shahadat of Imam Hussain alayhi salam and the sacrifice of Imam Sajjad and Bibi Zainab salawatullah alayhi. When the Prophet died, Islam was only confined to the Arabian Peninsula. It had not, extended beyond that. Only Yemen had come under the fold of Islam, and Hijaz, and of course the Arabian area. Outside, all countries were, according to their own religions. It was only when the Khilafat started, the Khulafa basically went into this campaign of what is known as Futuhat, conquest, which is not necessarily the conquest of Islam. It's actually, expansion of the Muslim empire around the Arabian Peninsula. And that's where you will see that, they gradually expanded their empire. They took over Sham, Egypt, Iraq, and Fars, Persia. And it's important to understand when we use the term Sham in that historical context, what does it mean? Normally when we say Sham, in our mind we look at present Syria. Well, historically, Sham is not the present Syria. It actually included Lebanon, it included Jordan, it included the entire Palestine. So it was a very vast area. Sometimes in Arabic historical records, you will see they use the term Ash-Shamat, plural of Sham. And in English also you see the term Greater Syria. And America has a problem with that. But it's a historical fact. It cannot be denied that when we talk about Sham, we are not only talking about Damesk and the present Syria, we are talking about a larger area covering 4 countries at the moment.
And so when we look at this concept, then we think about it. During the days of the first Khalifa, they actually sent 3 troops of Muslims to conquer the northern area, which is known as Sham. And the supreme command was given to Umar ibn As, and there were other commanders under him. What is interesting is that if you remember, last night I talked about the example of Abu Sufyan coming to the door of Amir al-Mu'mineen and trying to excite him to take his Zulfiqar to fight for his right, and he said, I'm willing to help you. It's interesting to see that in that story of Saqifa, Ali Abu Sufyan are not powerful. They were not even considered a contender for Khilafah. They were not powerful. And so he's trying to manipulate things there. He's trying to bring, be on the side of Ali so that he might get something. When he's shunned, what happens? This is where we see the result. The troops going to Sham. Amr ibn As is the chief commander of the forces, but other commanders under him, one of them is Yazid bin Abi Sufyan, the son of Abu Sufyan. And then there is another son, Muawiyah bin Abi Sufyan. Both brothers now, they become commanders of the Muslim forces going to Syria. And when they conquer that area, Yazid bin Abi Sufyan basically was made the governor of Damascus. And Muawiyah bin Abi Sufyan was made the governor of Jordan. This is during the time of the first Khalifa. And their position in Syria is maintained by the second Khalifa also. Not only that, actually they are promoted now. In the year 18 Hijri, Attar Hijri, because of a disease spread there, epidemic, Yazid bin Abi Sufyan and other commanders died. And it's at that time we see that during the days of the second Khalifa, Muawiyah is now also made the governor of Damascus. So he is the governor of Jordan, as well as Damascus. During the days of the second Khalifa, his position is even expanded. Now he becomes the governor of the entire land of Sham. We are talking about the greater Sham. And this continued. What we actually understand from this, and this is what I'm saying, to understand Karbala, we have to understand the history of Sham. When you look at the Futuhat, the conquest done of Sham, from day one, these areas were controlled with the blessing of the Khulafa. These areas were controlled by the sons of Abu Sufyan. Where now Muawiyah becomes the absolute governor of the entire area known as Sham. And you have to also keep in mind that Sham, during the days of the Prophet, was part of the Eastern Roman Empire. All of them were Christians. They had never seen Rasulullah. They had never been to Medina. They were not familiar with any, prominent companions of Rasulullah. The only thing they knew about Islam was through the vision of Ali Abu Sufyan. This new converts, coming from Christianity to Islam, they become Muslim under the supervision of Ali Abu Sufyan. And this had an impact in history to the extent that Ali Abu Sufyan, while they are still just governors of that area, they exploited the ignorance of the people of Sham. And what I would say, in Urdu, I would use the term Zehni Istihsal. Basically, mentally they, manipulated them, brainwashed them that they were, Ali Abu Sufyan were the family of Rasulullah. They were the relatives of Rasulullah. And they came up with these words, which were propagated in Sham. For example, for Muawiyah, it was very well known. They used the term Khalul Mu'mineen.
Khalul Mu'mineen yani Mu'mineen ke Imam. Yes, his sister was one of the wives of Rasulullah. But they exploited that term. That term was not invented by Rasulullah. There's nothing like, yes, we have in the Quran, Ummahat al-Mu'mineen, but there's nothing like Khalul al-Mu'mineen. And even the issue that he, for a very, very short time, was included among those who were used as Katib for Quran by Rasulullah. So these two titles, Khalul al-Mu'mineen and Katib al-Wahy, was propagated among the people of Syria, the new converts who had not seen Rasulullah, and they were far from Medina, didn't know Quraysh people of Banu Hashim. They are now being told that Ali Abu Sufyan is the family of Rasulullah. And the reason I'm saying these titles have been used for the purpose of propaganda is because there are others also who were Khalul Mu'mineen in that sense. Nobody has ever named Abdullah bin Umar as Khalul Mu'mineen. Nobody has described Muhammad bin Abu Bakr as Khalul Mu'mineen. All of them were also had same relationship with Rasulullah as Muawiyah had. And so these are basically, these terms were exploited, keeping in mind the ignorance and jahalat of the people of Sham, who were all new Muslims. Because in reality, if you look at it, Muawiyah and his father Abu Sufyan came into the fold of Islam in Fatih Makkah. This is the very last few years of the life of the Prophet. And the way Rasulullah dealt with them was, he didn't promote them at all. They were known as Khulafa. Khulafa means the slaves who had been freed by Rasulullah. Rasulullah had arrived in Fatih Makkah to make all these people of Makkah his personal slaves. But he, reflecting his status as Rahmatun lil Alameen, he said, although you have done very bad things to me, opposed me all the way till the end, but I will let you go. You can go, Ibhabu wa antum al-talaqa. You are free to go because I free you. So this is the way Rasulullah dealt with them, but the image in the minds of the people of Syria was completely different from the reality. Salawat. It's only then you will be able to understand how Muawiyah was able to oppose Amir al-Mu'mineen after the murder of the third Khalifa. Because he was banking on his support in Sham, because he already had established that ground for about 20 years. Before even the Khilafat al-Zahiri of Amir al-Mu'mineen. They already had established his own, support base in Sham. And it was on the basis of that, relying on that, he is now opposing Amir al-Mu'mineen. Not only that, what he does on the other side, after the murder of the third Khalifa, he is now poisoning the minds of the people of Sham against Ali and Ali. He has already projected himself as family of Rasulullah. Now he is doing the reverse to the actual family of Rasulullah. And the image he is portraying there is that Ali and Ali are, na'uzubillah, enemies of Rasulullah. And the image was there. We know this famous incident that when the news of the Shahadat of Amir al-Mu'mineen reached Syria, many of the Syrians were surprised to hear that he was killed in a masjid. Because in their minds, Ali and masjid could not be together. And that is the level of what they had done. And then we come to the year 40 of Hijrah. And this is after the Sulh with the second Imam. Now Muawiyah becomes the absolute ruler of the Muslim world. And so when you look at this, basically you see that Muawiyah manipulated the situation in Sham, created a very strong support base for himself, and then after the Sulh with the second Imam, now the entire Muslim world, not only Sham, Hijaz, Iraq, Egypt, Fars, all are now under control of Muawiyah.
what was the policy or the strategy used by Muawiyah to control the entire Muslim world? And it's only when you will be able to understand that, you will understand why Imam Hussain alayhi salam took these special measures in order to deal with the problem of Banu Umayyah. Salawat alayhi. Muawiyah's politics or his control on the Muslim world at that time was based on two strategies. Number one, propaganda, and number two, military force. As far as Syria is concerned, he didn't have to worry. Because he has used propaganda in order to portray himself as somebody who was very close to Rasul. And as far as other than Syria is concerned, whether it's Iraq or Fars or Hijaz or Yemen or Egypt, he is now, maintaining control by military force. Just to make things more simpler for you, let me use the example of your own government. Don't worry, I have a Canadian passport, nothing will happen to you. You look at the politics of the United States of America at the moment. It is actually a very good example of the politics of Muhammad. America has two systems. One is internal, and another is external. When it comes to internal system, America goes by democracy. And democracy means that whichever party is able to portray its image in the minds of the people, through the control of the media, they will get elected. They will come to power. So it's a game of propaganda. And it is a system where they are able to even throw and dismiss a president like Nixon. Nixon's example is very obvious. And so when it comes to the internal system of the United States of America, it is based on democracy, which is based on whoever is able to portray his or her image or policies in the way that people like. But when it comes to the same democratic government of the United States of America, how they deal with the rest of the world, it is by the military might. They don't care about human rights. They don't care about the interests of those countries. Just think about it, America goes all the way, thousands of miles to the Persian Gulf, to secure its own interest in that region, and doesn't allow the countries right there to secure their own interests. So the countries there are not allowed to think about their own, future and survival. When it comes to Iraq, for example, or Afghanistan, and so it is true that when it comes to the foreign policy, it is basically a gunboat policy as used in the days of, the term was invented in the days of Reagan. So you have internal policy which is based on democracy and propaganda, external policy based on military might. Muawiyah, now go back. When it came to Syria, not Syria, Sham, he didn't have to worry about anything. He was able to basically control, internally. For him, Sham is his own country. So that's inside. Inside his power base, he doesn't have to worry about military force because he's already brainwashed them for more than 30 years when he became the absolute ruler of the Muslim world. When it comes to all provinces outside Syria, whether it's Iraq or Fars or Hijaz or Yemen or Egypt, there Muawiyah knows that he can only implement his rule and continue that on the basis of military might. And which forces does he use to enforce that? Doesn't use Iraqi forces or Yemeni forces or Hijazi forces or Egyptian forces. He always uses Syrian forces.
to implement his force, his rule in other areas of the Muslim world. Look at the wasiyat he made to Muawiyah, to Yazid, his son. Very interesting. And if you want the, references, all the statement I'm making historically, yeah, it's there, documented. فَإِذَا أَصَبْتُهُمْ فَرْدُ أَهْلَ الشَّامِ إِلَى بِلَادِهِ. He says, his advice to his son Yazid is that whenever you see a rebellion outside Sham, in other areas, other provinces, send the Syrian forces to crush them down. فَإِذَا أَصَبْتُهُمْ. When you succeed in doing that, فَرْدُ أَهْلَ الشَّامِ إِلَى بِلَادِهِ. Then take these Syrian forces back to their home, to Syria. Why? فَإِنْ أَقَامُوا بِغَيْرِ بِلَادِهِمْ تَغَيَّرَتْ أَخْلَاقُهُم. Because the Syrians, forces live more in other provinces, interact with the people of those areas. He uses the term that akhlaq will change. It wasn't really that akhlaq. Their vision about Islam will change. They will come to realize the Rasul that we are being told is a different Rasul. The other Rasul that we are being portrayed to, is different from what we are hearing in Iraq or Hijaz and Misr and other places. And so basically he wanted to confine them, not to mix with other, people of other provinces, because he wanted to maintain that ignorance which he had, imposed on the minds of the people of Sham. Salawat अगर आप हमारे साथ हैं तो एक बार Imam Sayyid salam, when he looked at the situation, he analyzed the problem in the Muslim world at that time. Imam looked at two different areas. There are no words in the saying of the Imam, but this is the way I look at his strategy and how he met the decision. He looked at Sham and he saw one problem. He looked at other areas of the Muslim world, he saw a different problem. Different problems needs different solutions. When it came to Sham, the problem was jahalat. They were ignorant. They had been brainwashed. When it came to other provinces like Iraq or Fars or Yemen or Hijaz and Misr, they knew. They were not ignorant. But their conscience had died. There was a need to do something to awaken their conscience. So there are two problems. One is jahalat, another is the dead zamir and conscience of the people. When it comes to jahalat, the solution is agahi, to inform them of what is the reality. When it comes to the people who knew but whose conscience had died, the solution there was bidari. Agahi is one side, bidari on the other side, to awaken their dead conscience, because they already know what is the right and what is the wrong. And this is where Imam Sayyid, when he looks at these two different issues, when it comes to the issue of awakening the dead conscience of those who knew, Imam decided to use the supreme sacrifice of Shahada. He says, I will do the Shahada, I will give my Shahada and sacrifice in a way that no Muslim would be able to be indifferent to it. They will be forced to think about it. And when it came to the issue of Sham and the ignorance and jahalat there, Imam said, I cannot do this. My shahadat will not accomplish that process of educating the people of Syria. This is where Hussein needed Zainab, Kulthum, and the children, and Imam
This is where when we use the term Sharikatul Hussein or Zainab, that is what it means. So there are two problems, two solutions. One is Shahada for one area, and the other is the process of Asiri for the other. Because what had happened, and I'm again using the modern, political scenario just to understand the situation those days. When you had Soviet Union, the Western countries used to say there was a iron curtain around it, where no ideas could penetrate inside the communist Russia. Muawiyah, because of his propaganda, had erected an iron curtain or a wall around Sham. Ali's Zulfiqar couldn't bring that down. The pen used by Imam Hassan for Sulah couldn't bring it down. And I would even dare to say that Shahadat of Hussein also couldn't bring that wall down. This wall came down with the khutbah of Imam Zain al-Abidin and Bibi Zainab Salawatullah. And that's where we will appreciate when we look at the status of Imam Zain al-Abidin. He was not bimar all the time. He was not a weak person. He was a mujahid in his own right. And he did jihad in his own way, according to the strategy adapted by Imam Hussein alayhi salam. If you look at his conversation with Abdullah ibn Abbas, or according to one riwayat with Muhammad bin Abi Bakr, when both, out of their sincerity and love for Imam Hussein, asked him in Mecca, don't go to Kufa. And if you want to go to Iraq, don't take the Ahl Haram with you. Imam Hussein alayhi salam couldn't really say much to them. But the reason is, he says, he basically relies on the dream. He said, I saw my grandfather Rasulullah in the dream, and he says, oh Hussein, you have to go. Because Allah subhanahu wa ta'ala would like to see you qatil, as a shaheed for the sake of Islam. And my grandfather also said that he would like to see my women and children as asir and prisoners for the sake of Islam. Imam couldn't really spell everything there. But this is where we understand that at that time, to awaken the dead, zamir and conscious of those who knew, Imam had to, give this sacrifice. And in order to go all the way right into the stronghold of Banu Umayyah inside Damashq, in the Darbar of Yazid, in order to enlighten the ignorant people of Sham, he needed the help of Ahl Haram. And this is where we understand that, this was actually a very grand, planning and strategy by Hussein bin Ali, who looked at the circumstances, and he basically did something that Ali Abu Sufyan could not maintain his power. Yes, Umayyads continued their power, but the rule of Ali Abu Sufyan ended with Yazid bin Muhammad. Even his own son refused to continue the process. Then it shifted, the power shifted to Ali Marwan. And this is where we see, this is the victory and accomplishment of Imam Hussein alayhi salam with the support of his son Imam Sajjad and his sister Bibi Zainab salawatullah. इसी पस मंजर में जनाब ज़ैनब के खुतबे की अहमियत का अंदाज़ा हो सकता है। बीबी ने जो ताबीरें यूज़ की हैं, जो तारीख़ी इशारे किए हैं, क्यों किए? जब तक ये पूरी तारीख़ जहन में न हो, बैकग्राउंड को अगर आप न समझें, उस खुतबे की हिकमत भी आप समझ नहीं आएगी। और इसमें अगर आप देखें, उस खुतबे को आज हम पेश करेंगे, और दोनों खुतबे मुतम्मिम हैं एक दूसरे।
دونوں کا ایک پرپس تھا. جب آپ اس دربار کے سما کو دیکھیں کہ سیریا کے جتنے جنہیں ایلیٹ کہا جائے گا، ان کے امراء، قبیلوں کے سردار، افسران، یہاں تک کہ جو بھی باہر کے سفراء تھے گنے چنے، اور دوسرے مذاہب کے اور ادیان کے جو لیڈرز تھے، یعنی ریلیجس ایلیٹ بھی وہاں موجود تھی، اور مجمع عام تھا، سب کو اجازت دی گئی تھی. وہ تو دروازے ہی سے لوگ جمع ہوئے تھے. اور اس ماحول میں یزید اپنے اس پر اعلان یہی تھا کہ خارجی نے نعوذ باللہ بغاوت کی ہے خلیفہ وقت کے خلاف، اور اس کا سر لایا جا رہا ہے، اور ان کے خاندان کو اسیر اور قیدی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے خلیفہ کے سامنے. اس سما میں آپ دیکھیں کہ جہاں اس تخت کے سامنے اس تشت کو بلایا جاتا جس پر حسین بن علی کا سر، اور وہ ملعون اس وقت غرور اور تکبر میں ایک طرف بے حرمتی کرتا ہے اس سر کی، اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس سے اذیت پہنچاتا ہے، اور دوسری طرف وہ اشعار پڑھ رہا تھا جو کفر اور الحاد کے اشعار، جس کے دو اشعار ہوئی ہیں کہ لعبت حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ بہرحال ایک اور مشرک کا یہ شعر تھا جو یزید نے اس کو حالات کے لحاظ سے کوٹ کیا ہے کہ بنو ہاشم یعنی رسول اور ان کے خاندان والوں نے صرف ایک ڈرامہ کیا ہے. لعبت یہ کھیل تھا، نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی نازل ہوئی، یعنی نبوت سے بھی انکار اور وحی قرآن سے بھی انکار. ان اشعار کو سننے کے بعد جناب زینب کھڑی ہوئی، اجازت نہیں لیتی علی کی بیٹی، لیکن آپ وہ روب اور دبدبہ دیکھیں کہ کھڑی ہوئی اپنے بیان کو شروع کرتی ہیں، اور یزید میں ہمت نہ تھی کہ زینب کو خاموش کرے، اور جو خطبہ پیش کرتی ہے اس کو آپ دیکھیں اس پس منظر میں. جہاں شروع کرتی ہیں خطبہ خداوند عالم کے حمد و ثنا کے ساتھ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد رسول پر صلوات. لیکن جو الفاظ سلیکٹ کیے ہیں وہ اس ہسٹوریکل پس منظر کو ذہن میں رکھیں. فرماتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی جدی سید المرسلین، صلوات ہو میرے جد پر. ابھی تک تم نے یہ سنا ہے کہ یزید اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ کے خاندان کے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے جد ہوتے ہیں. صدق اللہ سبحانہ وكذلك يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. خطبے کے بعد پہلی آیت کی تلاوت قرآن پر عبور دیکھیے. اب سوچئے جذبات کی اس کیفیت کو، لیکن پھر بھی اتنا قابو ہے قرآن پر کہ حالات کے لحاظ سے آیات کا انطباق ہو رہا ہے. یزید نے جو بے حرمتی کی ہے، جو اشعار پڑھے ہیں، اس کے بعد اس کا تبصرہ ہے کہ یقیناً خداوند عالم نے سچ کہا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 10 جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں ان کی عاقبت کیا ہوتی ہے، ان کذبوا بآیات اللہ، جو اللہ کی وہ ان کی عاقبت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. تم نے قرآن کی وحی کو جھٹلایا ہے. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ آیات الہی کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. یہاں در حقیقت ڈبل معنی ہوتے ہیں. قرآن کے لیے استہزاء ہے اور سر حسین بھی آیات الہی میں سے. جس عنوان سے امام حسین علیہ السلام کے اوپر اس چھڑی سے بے حرمتی کر رہا ہے، یہ بھی استہزاء ہے آیات الہی میں سے. اور پھر خطاب کرتی ہیں ازمنت یا یزید حین اخذت علینا اقطار الارض وزیقت علینا آفاق السماء. یا یزید، یہاں نہ امیر کہا، نہ امیر المؤمنین کہا، نہ خلیفۃ المسلمین کہا، نہ ملک کہا، سیدھے یزید.
اے یزید تو یہ سمجھتا کہ تم نے آسمان اور زمین کے راستوں کو ہمارے لیے بند کر دیا ہے، یعنی ہمیں اسیر و قیدی بنایا ہے، اور ہمیں تم اسیروں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہو، تم سمجھتے ہو اس کام سے ان بنا من اللہ دیوانا حوانا وعلیک منہ کراما، تم سمجھتے ہو کہ اس عمل سے اللہ کی نظر میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور تم عزیز ہو رہے ہو، تمہاری عزت بڑھ رہی ہے؟ نہیں۔ وَإِنَّ ذَلِكَ لِعَظَمِ خَطْرِكَ عِنْدَهُ، اور اس لیے تم سمجھتے ہو کہ اللہ جو ہے تم سے راضی ہے۔ فَشَمِخَتْ بِأَنْفِكَ وَنَظَرْتَ فِي عَطْفِكَ جِزْلَانًا مَسْرُورًا حَيْنَ رَأَيْتَ الدُّنْيَا لَكَ مُسْتَوْصِفًا، اور تو بڑے خوشی کے عالم میں جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ یہ دنیا پوری جو ہے تیرے قبضے میں آ چکی ہے، اس حالت میں کہ ہینا صفا لکا ملکنا وخلص لکا سلطاننا، اس حالت میں کہ ہمارا ملک تیرے قبضے میں آ چکا ہے اور ہماری حکومت تیرے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ آپ جرأت دیکھیں، اسیر اور قیدی ہیں اس کے سامنے، لیکن اس کے وزراء اور عمراء اور افسران کے سامنے، سفراء کے سامنے، مذہبی رہنماؤں کے سامنے بتا رہی ہے کہ تم بڑے غرور میں ہو، بڑے خوشی منا رہے ہو اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ حکومت ہماری حکومت ہے جو ابھی تیرے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ فَمَحْلًا مَحْلًا، لیکن اتنی جلد بازی مت کرو، یہ جو تم خوش ہو رہے ہو اس کا ذرا قابو کرو، اس لیے کہ تم شاید قرآن کی اس آیت کو بھول چکے ہو، سورہ آل عمران کی آیت 178 جو بی فرماتے ہیں دوسری آیت کا انتباہ، تم اس آیت کو بھول چکے ہو جہاں ارشاد ہو رہا ہے خداوند عالم کا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ وہ جو کفر کرتے ہیں اگر اللہ ان کی رسی میں ذرا ڈھیل دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے تجھے، چاہتا تو تمہاری جان ابھی قبض کر سکتا تھا، لیکن نہیں، امتحان کا سلسلہ ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں قضاوت ہوگی، تو اگر خداوند عالم نے تمہیں ڈھیل دی ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہارے اچھائی کے لیے ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اور گناہ کرو گے تو اور خداوند عالم سخت عذاب تجھ پر نازل کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے بعد اب جاتے ہیں جناب زینب اصل مقصد کی طرف، یہاں خطاب شامیوں سے ان کے سامنے جہالت کے پردے کو اٹھانا، ان کے دماغ میں جو کچھ تھا، یزید کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ اب فرماتی ہے امن العدل یا ابن الطلقاء، پہلے فقرے میں یزید کا حال، دوسرا سیکشن جو ہے اس میں فرماتی ہیں کیا یہ عدل ہے اے آزاد کردہ غلام کی اولاد۔ اب یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو فتح مکہ کا واقعہ یاد، شامیوں کے ذہن میں جو خال المومنین کا یہ جو بت سوار تھا، اس کو زینب نے یبن الطلقاء کا ایک طور دیا۔ تم جو سمجھتے ہو کہ یہ قرابت دار رسول ہے، یہ قرابت دار رسول نہیں ہے، یہ رسول کے طلقاء ہیں جن کو رسول نے آزاد کیا، یہ اس آزاد کردہ غلام کے اولاد۔ اور اس کے بعد جو فکر ہے وہ بعد میں ہم لے آئیں گے اس کو، یہاں پر پورا وہ سلسلہ خال المومنین کا اور کاتب الوحی کا جو ہے سب وہ بت جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر یزید کے تربیتی پس منظر کو پیش کریں کہ یہ تو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کہ یہ اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ کے خاندان والے نہیں ہیں بلکہ یہ دشمنان اسلام تھے، اور جہاں تک تربیتی عنصر کی بات ہے، اپ برنگنگ کی بات ہو رہی ہے، وَلَا غَرْوَ مِنْكَ وَلَا عَجَبَ مِنْ فِعْلِكَ، کہ ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے جو تم نے کیا ہے اس سے، کس طرح سے ہمیں تعجب ہوگا۔ وَكَيْفَ تُرْتَجُ مُرَاقَبَةَ مَنْ لَفَظَ فُوهُ أَكْبَادِ الْأَذْكِيَاءِ وَنَبَتَ لَحْمُهُ بِدَمَاءِ الشُّهَدَاءِ، ہمیں تجھ سے کوئی رحم دلی کی توقع نہیں ہے، اس لیے کہ تم میں اس کی ظرفیت ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تیرے خون میں وہ اثر ہے،
اس دادی کا اثر ہے کہ جس نے خدا کے نیک بندوں کے جگر کو چبایا. تیرے خون میں وہی خون کا اثر ہے جس نے شہداء کے خون کو چوسا ہے. اور جب یہ تمہارے بیک گراؤنڈ میں یہ اثر ہو تو ہمیں توقع نہیں ہے کہ تجھ سے کوئی نیکی ہو سکتی ہے یا کوئی رحم کا مظاہرہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں فَلَا يَسْتَبْتَدِي فِي بُغْضِنَا أَهْلُ الْبَيْتِ مَنْ كَانَ نَظْرُهُ إِلَيْنَا بِالشِّنْفِ وَالشَّنَانِ وَالْعِجْلِ وَالْإِصْغَامِ. اور ایسا شخص کہ جو ہماری طرف نفرت کے ساتھ، عداوت کے ساتھ، عناد کے ساتھ، کینہ بھری نظروں کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کے دل میں بغض اہل بیت کا جو جذبہ ہے اس کو وہ دیر تک چھپا نہیں سکتا. تمہارے دل میں یہ جو بغض آل محمد ہے اس کو تم نے ظاہر کر دیا ہے. باپ پھر بھی ہوشیار ہے لیکن یہ احمق تھا. اس نے وہ کیا جو باپ نے نہیں کیا تھا. اس لیے وہ باپ بہرحال ڈپلومیٹ تھا، وہ ہوشیار تھا، جانتا تھا کہ یہ قدم لیں گے تو ہمارے حقیقت جو ہے وہ پار ہو جاتی. اور وہی بیوی فرماتی ہے کہ تم نے جو ہے اس بغض کے اظہار میں دیری نہیں کی تھی. اور اس کے بعد تمہارے جو عزائم ہیں تم نے کیوں کیا ہے وہ بھی فرماتی ہے کہ تم نے یہ اشعار پڑھے اپنے اجداد کو آواز دیے جو بدر احد میں کے جو واقعات ہیں. تم نے انہیں آواز دی ہے لا حل واستحل فرحا کہ وہ تمہیں پکاریں گے اور خوشی سے تجھے کہیں گے ثم قالوا یا یزید لا تشل کہ وہ شاید تمہیں خوشی سے کہیں کہ یزید تیرا ہاتھ کبھی بھی شل نہ ہو، یعنی ہم ہمیشہ زندہ و جاوید ہو. فرماتی ہیں کہ تم بھول جاتے ہو کہ تم جن دندان پر اپنی چھڑی سے مار رہے ہو یہ کس کے دندان. عنوان حسین کا نہیں ہے بلکہ فرماتی ہیں سید شباب اہل جنہ. یہ سید شباب اہل جنہ. شامیوں کے سامنے یہ سوال ہے اس وقت کہ اگر یہ سر سید شباب اہل جنہ کا ہے تو جو قاتل ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایشوز کلیئر ہے. اس بات کو ہم لوگ یہاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کمپرومائز وہاں نہیں ہوگی جہاں کہا جائے کہ حسین بن رضی اللہ عنہ ہے اور یزید بن رضی اللہ عنہ. وہاں پر لائن ڈرو کی جائے. اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ حسین جو سید شباب اہل جنہ ہے اور جو قاتل ہے وہ بھی جنت میں جائے. رضا خدا ادھر بھی ہو رضا خدا ادھر بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یزید تم نے اپنے آبا اجداد کو آواز دی ہے. بس ہم ترجمے پہ اکتفا کریں گے، عربی کے الفاظ کو چھوڑ رہے ہیں ٹائم کی وجہ سے. ان قریب تیرا حشر وہی ہوگا، تم ان سے قریب جاؤ گے. تم انہیں آواز دے رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ وہ آواز کا جواب دیں گے تمہیں. یہ تمہارے آبا و اجداد کی صلاحیت نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگ ہیں کہ جو لوگ زیارت کرتے ہیں سلام کرتے ہیں تو جواب بھی آتا ہے. اس میں یہ تمہارے آبا و اجداد میں وہ صلاحیت نہیں ہے. تم یقیناً انہی کے ساتھ محشور ہوگے اور اس وقت تجھے یاد ہوگا اور اس وقت تم جو ہے افسوس کرو گے کہ شاید یہ اشعار نہ پڑھے ہوتے اور شاید اور کاش میرا ہاتھ شل ہو چکا ہوتا. لیکن اس وقت بہت دیر ہو جائے گی. اور پھر دعا پڑھتی ہیں کہ خدا بندہ ہمارے حق کو لو اور ظالم سے انتقام لو، اور جنہوں نے اپنے غضب کو نازل کر جنہوں نے ہمارے خون کو بہایا ہے اور ہمارے بزرگوں کا قتل کیا ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے جو ہے تم سمجھتے ہو یہ تمہاری جیت ہے. نہیں، تم نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے لیکن تم اس آیت کو بھول رہے ہو جہاں ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. وہ میت نہیں ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں رزق عطا ہو رہی. اور اس عنوان کے بعد پھر فرماتی ہیں کہ یاد کرو تمہارا حشر کیا ہوگا. حَسْبُكَ بِاللَّهِ حَاكِمًا وَبِرَسُولِ اللَّهِ خَصِيمًا.
تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قیامت کے دن اللہ جو ہے جج بنے گا، رسول تیرے خلاف شکایت لے کے آئیں گے، وہ جبرائیل ظہیرا، اور جبرائیل گواہ بنیں گے، رسول اللہ شاکی رسول ہوں گے، گواہ جبرائیل ہوں گے، حاکم جو ہے اللہ ہوگا۔ اس وقت تمہارا حشر کیا ہوگا؟ اور پھر اگر تاریخ ذہن میں ہو تو یہ جملہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ فرما رہی ہیں نہ صرف تجھے، وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَ لَكَ وَمَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ، اس وقت ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا جنہوں نے اس حکومت کی بنیاد کو تمہارے لیے تیار کی، انہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ إِنَّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَطَلًا وَأَيُّكُمْ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ ظالمین کے ساتھ بدلہ کس طرح سے خداوند عالم لینے والا ہے۔ بس آخری فقرات کو ہم آپ کے سامنے پیش کر کے پھر مجلس کو ختم کرنا چاہیں گے۔ آخر میں للکارتی ہیں یزید کو، فقید کئی ہے، جتنی تدبیر تجھے کرنی ہے کر لے، وسع سعیک، جتنی محنت کرنی ہے تجھے کر لے، do whatever you can، تم کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ قتل کرو گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن علی کی بیٹی وہاں چیلنج کرتی ہیں فَاللَّهِ لَا تَمْحُوا ذِكْرُنَا وَلَا تُمِيتُوا وَحْدِنَا، جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن خداوند عالم کی قسم ہے کہ ہمارے ذکر کو لوگوں کے دل سے تم محو نہیں۔ اور ہماری وحی کہاں اس نے وحی الہی سے انکار کیا ہے؟ زینب قرآن کو اپنی طرف منسوخ کرتی ہے، یہ ہمارے گھر کی چیز ہے، خدا نے ہمارے گھر میں نازل کی، یہ ہماری وحی کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَدْرِكْ أَمَدَنَا، اور تم اگر چاہو بھی تو ہماری بلندی تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، نہ صرف یہ کہ ہماری بلندی تک نہیں پہنچ سکتے ہو، وَلَا يُفْرَسْ عَنْكَ عَارُهَا، اور تمہاری جو ذلت ہے اس سے بھی تمہارا چھٹکارا کبھی نہیں ہو۔ اور ابھی تک دیکھیں صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن زینب کا ذکر لوگوں کے دل و دماغ میں بھی۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر آپ جناب زینب کے ان حالات کو دیکھیں تو زینب سے 2 روزے منسوب ہیں، اور یہ واقعہ ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، ایک شام میں ہے، ایک مصر میں۔ یزید کا کوئی مزار نہیں، اسے دمشق میں زینب کا مزار ہے، مصر میں بھی ایک مزار ہے، زائرین ادھر بھی جاتے ہیں، زائرین وہاں بھی جاتے ہیں، حقیقی ایک ہی ہے نا، 2 جگہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس نام میں اتنی برکت ہے کہ خداوند عالم نے یہ باب الحوائج کا دروازہ ادھر بھی کھولا ہے، ادھر بھی۔ شام میں شیعہ جاتے ہیں، مصر میں سنی جاتے ہیں، لوگوں کے حاجات وہاں قبول ہوتے ہیں، اس لیے کہ زینب نے جو معاملہ کیا ہے خداوند عالم کے ساتھ، کہ خداوند تیرے ذکر کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ زینب نے اللہ کے ذکر کو بھولا نہیں ہے، خداوند عالم نے بھی زینب کے ذکر کو ہمیشہ بلند و بالا رکھا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، تمہارے فکر میں کوئی قوت نہیں ہے، تیرے دن بھی گرے ہوئے ہیں، اور یہ تیرا شیرازہ بھی بہت ہی قریب جو ہے ختم ہونے والا ہے، خصوصاً اس دن جب آواز بلند ہوگی الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، جب یہ آواز گونجے گی سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ دیوار جو معاویہ نے کھینچی تھی شام کے گرد، سمبولک دیوار جو جہالت کا پردہ تھا شام کے ذہن میں، وہ اب اٹھ رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہ اٹھا ہے نہ علی کی تلوار کے ذریعے،
نہ حسن کے قلم کے ذریعے، نہ حسین کے ناحق خون کے ذریعے، بلکہ یہ پردہ اٹھا ہے زینب اور امام زین العابدین کے خطبوں سے۔ اتنا بڑا کارنامہ رہا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس خطبے کی ریکارڈنگ تو نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس، لیکن اس کو جب ہم لوگ ریٹن فارم میں جب پڑھتے ہیں، خود پڑھتے ہوئے بھی ایک جوش و ولولے کا احساس ہوتا ہے، اور دل کہتا ہے کہ یقیناً زینب نے اسی لہجے میں پڑھا ہوگا جو علی کا لہجہ ہے۔ لیکن اس پورے خطبے میں ایک پیراگراف ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں تو روایات میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے تصورات میں خیال یہی آتا ہے کہ لگتا ہے اس پیراگراف کو بیان کرتے وقت یقیناً زینب رو رہی، اس لیے کہ وہ جملہ ہے جہاں طلقاء کہا ہے، امن العدل ابن الطلقاء، اے آزاد کردہ غلام کی اولاد، کیا یہ عدل ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ کس انصاف کی بات کر رہی ہے؟ فرما رہی ہے کہ تو نے اپنے کنیزوں اور بیوی کے لیے پردہ رکھا۔ لگتا ہے کہ خطبہ دیتے دیتے نظر گئی ہے دربار کے حصے میں جہاں ایک پردہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ تیری گھر کی کنیزیں پردے کے پیچھے رہیں، لیکن بنات رسول اللہ، رسول کے گھر کی عورتیں جو ہیں بے مقنع و چادر اس دربار میں ان کی تشہیر ہو رہی ہے۔ حضرت حسین فاطمہ بھی دربار میں گئی تھی، زینب بھی دربار میں گئی تھی، لیکن جب فاطمہ دربار میں گئی تھی اپنے چادر کے ساتھ گئی تھی، بنو ہاشم کی عورتوں کے حصار میں گئی تھی، وہاں پردہ بھی لگا ہوا تھا۔ ابن حدیث کی روایت ہے، فدق کے لیے جب گئی ہیں مسجد میں تو پردہ رکھا گیا تھا، زینب پردے کے پیچھے تھی، جناب فاطمہ پردے کے پیچھے تھی۔ بیوی سے اطلاع کہیں گے آپ بھی دربار میں گئی تھی، لیکن آپ کی بیٹی بھی دربار میں گئی تھی، لیکن دونوں دربار میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ زینب کے سر پر چادر نہیں تھی، رسن بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی تھی۔ ہاں مدینہ میں فاطمہ دربار میں گئی تھی، اس وقت علی آزاد تھے، زینب دربار میں گئی ہیں، علی بھی ساتھ تھے، لیکن اس علی میں اور اس علی میں کتنا فرق ہے۔ وہ علی مجبور ضرور تھے لیکن آزاد تھے، لیکن یہ علی وہ تھے کہ جن کے گردن میں توبہ خاردار تھے، ہاتھ میں ہتھکڑی تھی، اور بار بار اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آخر میں امام زین العابدین نے یزید کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا تھا، اے یزید یہ بتاؤ آج میرے جد رسول اللہ یہاں آ کے زندہ ہو کے آ جائے اور اس منظر کو دیکھے تو تیرا جواب میرے جد کے سامنے کیا رہے گا؟ ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ خداوند دست دعا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، امام کو متعلق فرما،